یوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے، دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، آپ کی کالز شامل کریں گے، نمبر اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی آج کے پروگرام میں جو سوالات موصول ہوں ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، تشریف فرما ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، بہت مبارکباد، دستار فضیلت ماشاءاللہ، الحمدللہ، جس میں اتنے طلباء کرام کی دستار فضیلت اور وہ مناظر مدنی چینل کے ناظرین نے اپنی مدنی چینل کی اسکرین پر ان کو دیکھا، سوشل میڈیا پر، دعوت اسلامی کے مختلف پیجز پر وہ مناظر وہ دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کی اس تعداد میں اور برکتیں عطا فرمائے، اضافہ فرمائے، اور ان کے اساتذہ، جامعۃ المدینہ کی تمام مجالس اور جو بھی اس میں کوششیں کاوشیں کرتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علم کا فیضان الحمدللہ یہ عام ہو رہا ہے۔ آج کا دن بڑا مبارک دن تھا اس اعتبار سے کہ 22 رجب المرجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم، اور الحمدللہ اہل سنت میں ان کا یوم منایا جاتا ہے۔ فاتحہ نیاز کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل سے ناظرین سے بھی کہیں گے آج نہیں کر سکے تو آپ آج رات بھی کر لیں، اور نیاز تو جب بھی کریں گے انشاءاللہ اصالِ ثواب انہیں پہنچ جائے گا۔ ایک سوال ہے بڑا اہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ آپ کا ایک لقب ہے کاتب وحی، آپ کو ان کاتبین وحی میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تھے تو اس کے بعد تو وحی کا ایسا سلسلہ تھا ہی نہیں، یا اس کے بعد کوئی ایسی آیتیں اتری نہیں ہیں، تو پھر ان کو کاتبین وحی کیسے کہا جاتا ہے؟ اس اعتراض کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ایک اور اضافہ کر دوں گا سوال کے اندر، پھر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے وحی لکھی تو کون سی آیت لکھی، ذرا یہ بھی بتا دیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب مستند معتبر جو مراجع ہیں، یعنی جو علماء ہیں اور کتب ہیں، ان میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتبین وحی کے اندر شامل ہیں، تو لہذا یہ بات ہمیں کفایت کرتی ہے۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس طرح دیگر جو ائمہ ہیں انہوں نے اس بات کی تصریحات کی ہوئی، ان سے قبل پہلے کافی پہلے سے اس بات کی تصریحات موجود ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وحی کو لکھنے والوں میں سے ایک تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل تو اس بات کو دیکھا جائے گا کہ کیا مصادر میں جس طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں مذکور ہے کہ یہ وحی کو لکھنے والے تھے، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ تو بالکل لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک، 40 کے قریب کاتبین وحی جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، اور بے شمار مصادر کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہے، اور اس حوالے سے اہل سنت کا ایک تفصیلی فتویٰ بھی موجود ہے۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کے ایمان لانے کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اور خلاف حقیقت ہے۔ صحیح، کیونکہ آپ
کہ ایمان لانے کے بارے میں دو طرح کے قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ فتح مکہ کے دن ایمان لے کر آئے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، لیکن جیسے دیگر بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے کہ جنہوں نے خوف کی بنیاد پر اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اور پھر فتح مکہ کے دن انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا. اور ایک قول یہ ہے کہ آپ فتح مکہ کے دن ہی ایمان لے کر آئے تھے. اچھا، فتح مکہ کے دن بھی ایمان لے کر آئے تو اس کے بعد تقریباً 2.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور 2.5 سال کے عرصے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں. حجت الوداع کا موقع آیا، اس میں مشہور آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم، یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی. پھر اس کے بعد واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ آیت مبارکہ محققین کے مطابق سب سے آخر کے اندر نازل ہوئی ہے. تو آیتوں کا، صورتوں کا جو نزول ہے وہ آخر تک جاری رہا. کچھ عرصہ قبل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے قبل یہ سلسلہ، اس میں بھی جبریل امین علیہ السلام آتے رہے، اللہ پاک کی طرف سے پیغامات لاتے رہے ہیں. تو یہ کہنا ہی خلاف باطل بات ہے کہ اس 2.5 سال کے عرصے کے اندر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یعنی گویا کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، قرآن 2.5 سال پہلے مکمل ہو چکا تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے پہلے پہلے تک نازل ہوتا ہی رہا ہے. پھر تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کون سی آیت لکھی. تو پھر ہم یہ سوال الزامی طور پر کرتے ہیں کہ جتنے بھی کاتبین وحی کے نام ہیں، جن میں خلفائے راشدین میں سے بھی بعض شامل ہیں، تو پھر دکھایا جائے کہ ان میں سے کس نے کون سی آیت لکھی ہے. صحیح. تو ایسا نہیں مذکور کہ لکھنے والے بہت سارے تھے، تو ہر ایک کے بارے میں کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ اس نے یہ والی آیت لکھی اور اس نے یہ والی آیت لکھی، ایسا نہیں. بلکہ لکھنے والے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو بھی بلاتے کہ وہ آئیں اور آ کے جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اس کو لکھیں. تو اس لیے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کون سی آیت مبارکہ نازل ہوئی، بلکہ اصل یہ ہے کہ جب کتب کے اندر، معتبر کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت ہو چکی، اور خود صحیح مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باقاعدہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، اور حاضر ہو کر آپ نے 3 گزارشات کی تھیں. ان میں سے ایک گزارش یہی تھی کہ آپ یہ جو معاویہ ہیں میرے بیٹے، ان کو اپنا کاتب رکھ لیں، ان کو لکھنا آتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تینوں گزارش کو قبول فرمایا، اور اس گزارش کو بھی قبول فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ اچھا، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ نزول کے وقت وحی کو لکھنا، یہ تو ہے، وہ خاص وحی کو لکھا جاتا تھا اور قرآن کے. تو ایک آگے بھی ہے کہ یعنی جیسے ایک جگہ لکھا ہوا ہے، پھر وہ دوسری جگہ جو لکھے، اس کے کاتبین الگ ہوتے تھے کیا؟ دیکھیں، عام طور پر تو یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی، آپ فوراً کسی نہ کسی کو بلوا کر اسے لکھوا دیتے تھے. تو یوں مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس مختلف انداز میں لکھا ہوا یہ موجود تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر ایک سے دوسرے نقل کیا ہو، اس طرح کتابوں میں مجھے یاد نہیں ہے کہ لکھا ہوا ہو. ہاں یہ تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جنگ یمامہ ہوئی اور اس میں کثیر حفاظ صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، تو اس وقت قرآن مجید فرقان حمید جو مختلف صحابہ کے پاس لکھا ہوا تھا، اسے ایک جگہ جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے لیے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا، اور ان کے تحت جو ہے وہ پوری ایک ٹیم تھی جن کے ساتھ یہ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک جگہ پر جمع کرتے تھے. صحیح، ماشاءاللہ. تو علماء اہل سنت سے رابطہ ہی رکھنا چاہیے، اور انہی کی تعلیمات اور ان کے رسائل کو تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسا لٹریچر، رسائل، اور مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ان کی شانیں بیان ہوتی ہیں. ہفتہ وار اجتماعات میں بھی الحمدللہ جب ان کی یہ تاریخ آتی ہے تو وہ ان کی سیرت بیان ہوئی، جو گزشتہ جمعرات ہفتہ وار اجتماعات دنیا بھر کے اندر ہوئے ہیں،
تو یہ ہمارا ایک صاف ستھرا اور کلیئر عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی، ٹھیک ہے، ان میں مراتب، مقام، شان، افضلیت وہ ہر ایک کی دوسرے کے برابر ہو یہ نہیں، بلکہ یہ شانیں اور افضلیت یہ بھی ڈیٹیل تفصیل سے بیان کر دیا. لیکن جس نے بھی شرف صحابیت پایا ہے تو یہ جنتی ہیں. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمومی فضائل صحابہ کے بیان کیے ان میں بھی آتے ہیں، اور پھر کئی صحابہ جن کے لیے خصوصیات بھی بیان کی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے کہ جن کے لیے الگ سے دعائیں بھی فرمائی، جن کے الگ سے فضائل بھی گویا کہ یہ بیان ہوئے. چلیں یہ ذکر ہوا ہے تو یہاں ایک یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ان کی شان میں کوئی روایت ہے ہی نہیں، ان کی شان میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ اگر تسلیم کر بھی لیا جائے اس بات کو تو شرف صحابیت کافی ہے. واہ. جب ان کا صحابی ہونا ثابت ہو گیا تو جو صحابہ کے لیے فضائل ہیں وہ ظاہر ان کو بھی حاصل ہوں گے. اور بکثرت صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں کہ جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، جن کے نسب ہمیں معلوم ہے، لیکن ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں آئی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو صحابیت کی جو فضیلت ہے، جو شرف ہے، وہ حاصل نہ ہوا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اور جہاں تک رہا کہ ان کی فضیلت کے اندر کوئی حدیث موجود ہے یا نہیں ہے، تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے علماء اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں حسن درجے کی کئی حدیثیں موجود ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں شامل ہیں. ماشاءاللہ. آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں کی. محدثین کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھنے والے جو افراد ہیں خوش نصیب کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سواری کی، یعنی آپ علیہ السلام گھوڑے پر تشریف فرما ہیں، اونٹ پہ تشریف فرما ہیں، یا اس دور میں جو دراز گوش خچر استعمال ہوتا تھا تو اس میں آپ تشریف فرما ہیں، تو پیچھے کسی نہ کسی کو آپ علیہ السلام نے شرف بخشا کہ وہ بیٹھے ہیں. تو جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس طرح تقریباً کوئی 38 سے 39 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام علماء نے جمع کی ہیں مختلف احادیث کی روشنی میں. اور حافظ ابن مندہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو پورا ایک رسالہ ماشاءاللہ مکمل ایک رسالہ جو ہے خاص اس موضوع پر آپ نے تحریر فرمایا کہ من اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واہ. کہ کون کون ایسا ہے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کی ہے. اس کو ردیف کہیں گے. جی ردیف کہتے ہیں اس کو، ردیف عربی زبان میں ردیف کہتے ہیں. حافظ محمد بن یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ تعالی جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں، انہوں نے سبل الہدی والرشاد میں ایک نظم نقل کی ہے، قصیدہ نقل کیا ہے کہ جن میں ان صحابہ کا ذکر ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے. تو ایسے کئی صحابہ ہیں، ان میں سے ایک ہستی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں سند حسن کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. واہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ مجھ سے ٹچ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میرا پیٹ ٹچ ہو رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو یعنی معاویہ کو علم اور حلم سے بھر دے، علم کمال اور حلم سے بھر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہاں کوئی رکاوٹ کی صورت ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے دعا بھی قبول فرمائی. ایک تو فضیلت حاصل ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر دعا کر، یعنی یہ ایک جدا گانا فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن وہ ہستیاں کہ جن کا نام لے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہوں، ان میں سے ایک ہستی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور پھر دعا قبول ہوئی. آپ مجتہدین صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، جس کی گواہی جو ہے وہ خود سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دی، اور بخاری شریف کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. اور حلم تو ایسا تھا
کہ آپ کے بارے میں خود صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے ان سے بڑھ کر بردبار حلم والا بندہ نہیں دیکھا، برداشت درگزر کرنے والا بندہ نہیں دیکھا. اتنا زیادہ اللہ پاک نے آپ کو یہ حلم عطا فرمایا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی. اسی طرح مسند احمد میں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی دوسری کتاب فضائل الصحابہ میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب والحساب. اے اللہ علم الکتاب والحساب. اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ ان کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور ان کو عذاب سے محفوظ فرما. واہ دعا ہے. کیا بات. جامع ترمذی کی یہ حدیث مبارکہ حسن درجے کی حدیث ہے، خود امام ترمذی نے اس کو حسن فرمایا. اور ویسے بھی جو شرف صحابیت والے ہیں ان کے لیے کہا ہے کہ ان کو آگ نہیں چھوئے گی. قرآن پاک میں بھی قل وعد اللہ الحسنى حسنہ ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. کہ جن کے لیے حسنہ مقرر ہو گئی، یعنی جنت مقرر ہو گئی، ان کو اس جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا اور یہ اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے، اللہ. آہٹ بھی نہیں سنیں گے اس کی. اور فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. صحابہ جتنے بھی ہیں سب سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اسی لیے ہم ہر صحابی کے لیے تحقیقی نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ جنتی ہے. سبحان ہر صحابی نبی. اور یہ باقاعدہ قرآن کی آیت سے ثابت جی ہے. قرآن کی آیت سے، احادیث طیبہ سے، اقوال ائمہ سے یہ معید ہے، مدلل ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے، اور اوورال صحابہ کرام علیہ رضوان کی دائرے دلوں میں محبت بھی اور بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس محبت میں اضافہ فرمائے اور ہم اپنے سینوں میں دلوں میں یہ محبت بڑھتی ہوئی پائیں. اللہ ہماری نسلوں کو بھی یہ عطا فرمائے، اس پر استقامت بھی دے. آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھیں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ناخن کس دن کاٹنا چاہیے؟ جی ناخن جس دن چاہیں کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر دن کے اپنے اپنے یہ فضائل آئے ہیں. البتہ دو باتیں اس حوالے سے میں عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ بدھ کے روز جو ناخن کاٹنا ہے، اس بارے میں دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں. فضیلت بھی آئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کاٹے گا تو پریشانی بھی پہنچ سکتی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر 40 دن ابھی نہیں ہوئے تو بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے گریز کرے. لیکن اگر کسی نے کاٹے تو ہم اس کو گنہگار نہیں کہیں گے. دوسرا یہ کہ جمعہ کے لیے جو آداب لکھے ہیں اور کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ ناخن کاٹنے چاہیے. تو بہتر دن جو ہے ناخن کاٹنے کا وہ جمعے کا دن ہے. لیکن اب اس میں عادات مختلف ہوتی ہیں. بعض نے جیسے مثال کے طور پر اس جمعے کسی نے ناخن کاٹ لیے تو بعضوں کے تو اگلے جمعہ تک ناخن اتنے ہو جاتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ وہ کاٹ سکتے ہیں. اچھا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن اتنے نہیں ہوں گے، لیکن 2 سے 3 دن بعد، یعنی جمعہ آیا اگلا جمعہ، اس کے 2 سے 3 دن کے بعد پھر ان کے بڑھ جاتے ہیں، یعنی 10 دن کا فرق، 10-12 دن کے دن ایسے ہو جاتے ہیں. اب اگر وہ نہیں کاٹتے تو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جمعہ کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھنے میں تھوڑی سی ان کو اچھا نہیں لگتا اتنے بڑے ناخنوں کا ہونا. تو اگر وہ کسی اور دن بھی کاٹ لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹے جائیں. ٹھیک. سوالات بھی ہیں کچھ، ایس ایم ایس بھی ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ کسی کے ہاں وہ کام کرتا ہے، وہ کارخانے میں اپنی مزدوری کرتا ہے، اجرت اس کا جو بھی تنخواہ معاوضہ ہے وہ لیتا ہے، لیکن کارخانے والے بجلی استعمال جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں کرتے، یا کنڈے کی کرتے ہیں، چوری کی کرتے ہیں، تو اس کی اجرت میں کوئی مسئلہ آئے گا؟ اس کی اجرت میں تو یوں مسئلہ نہیں آئے گا کہ یہ جو اپنا کام کر رہا ہے اس کو اپنے کام کی اجرت مل رہی ہے، لیکن ایسی جگہ پہ کام کرنا نہیں چاہیے. ایک تو یہ کہ اس میں ویسے شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو بندے کو شبے سے بچنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ یہ غیر قانونی کام ہے. کسی بھی وقت قانون کا اگر وہاں پر چھاپا ہوا تو نتیجہ ہی نکلے گا کہ جو ساتھ میں یہ بندہ بھی پیسا جائے گا کہ بعض اوقات سبھی کو لے کر چلے جاتے ہیں. تو ویسے بھی ایسے کام کرنے سے بندے کو گریز کرنا چاہیے. تو مالکان کو سمجھائیں، ورنہ بہرحال کوشش کر کے جلد سے جلد کسی اور جگہ پر نوکری کو تلاش کریں. اگر کسی نے زندگی میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز نہ کی ہو تو اس سال کر سکتا ہے اس نیاز کو، یا ہر سال بڑھانا ہوگا، یا اتنی کرنی ہوگی؟
مختلف سوال کیا گیا، کسی پہلے نہیں کرتا تھا۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا کوئی بھی بزرگ ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، اگر کسی نے کسی کی کبھی نیاز نہیں کی تو اہل سنت میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو گناہ گار کہتا ہو، اور نہ ہی اس کو کوئی تان و تشنیع کی جاتی ہے۔ ہاں اگر وہ اس کو ناجائز کہے گا، حرام کہے گا، تو پھر یہ بات غلط ہو جائے گی ٹھیک، کہ آپ ناجائز و حرام نہیں کہہ رہے، غلط نہیں کہہ رہے، نہیں کر رہے، آپ کے اوپر کوئی تان و تشنیع نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی عصر سے پہلے کی 4 سنتیں نہیں پڑھتا، ہم اس کو کوئی تان و تشنیع نہیں کرتے، اگر صحیح، ہم اس کو کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے آپ کو، لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں عصر سے پہلے سنتیں پڑھنی نہیں چاہیے، تو اب یہ غلط ہو جائے گا۔ صحیح، تو اسی طرح اگر کوئی نیاز نہیں کر رہا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نہیں کر رہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ہم آپ کو گناہ گار نہیں کہیں گے۔ ہاں فضیلت سے آپ محروم ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ غلط کہتے ہیں تو پھر آپ غلط ہیں۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ کہ اگر کسی نے نہیں کی، اب اس کا دل کر رہا ہے کہ میں نیاز کروں تو اب ہر سال بڑھا بڑھا کر کروں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 1 سال میں لاکھوں کی کریں، چاہے تو آپ ہر سال ہزاروں میں کریں، چاہے آپ 10 روپے کی نیاز کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لوگ ہماری ان چیزوں کے محتاج نہیں ہوتے، سبحان، اصل یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے ثواب ان کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، اور جب ثواب ان مبارک ہستیوں تک پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ جب ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا تو انشاءاللہ ان کی برکات یہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو ایسا ہمارے یہاں لازمی کوئی چیز نہیں ہے اہل سنت کے ہاں، لیکن ہم اس کو جائز بھی کہتے ہیں، بہتر بھی کہتے ہیں، ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اور بہت سارے نظریات کی یہ حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جی مزید کال۔ محمد معاویہ حسنین علی اتاری اوکاڑا، میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب آپ سے کہ معراج کب ہوئی، شب معراج کی تاریخ کا تعین کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مزید بھی اگر معراج سے متعلق ہوں تو سوالات ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف جسمانی ہوئی تھی یا روحانی؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے تقریباً سوالات معراج کے موقع پر عموماً آتے ہی ہیں۔ کب ہوئی تھی، تاریخ کیا مفتی صاحب تھی؟ یہ بتائیے جی یہ بتائیے نبی کریم کا سفر معراج کتنے عرصے میں مکمل ہوا، اور کیا اس وقت کو نبی پاک کی عمر مبارک میں شمار کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، کب ہوئی، کیا ہے تاریخ کا کب تعین؟ ہوئی؟ کم از کم اتنا ہے کہ ہوئی تو ہے، ہاں تو جب ہوئی ہے تو بس اس پہ بندے کو فخر کر لینا چاہیے۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ہم پہلے بھی گفتگو اس موضوع پہ کر چکے ہیں کہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان میں بکثرت تاریخ کا اختلاف ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں تاریخ ولادت اور تاریخ وفات جو ہوتی ہے اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو اب وہاں پہ جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمہور محدثین، جمہور علماء یہ کس طرف ہیں، اور دوسرا یہ کہ امت کا عمل کس پر ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت اور دنیا سے رخصت ہونے کی تاریخ ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن علماء نے یہی لکھا، اعلیٰ حضرت نے اسی کی تحقیق فرمائی کہ جمہور علماء کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ 12 تاریخ کو ولادت ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہی امت کا عمل ہے کہ اسی تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مناتی ہے۔ تو یوں ہی جو شب معراج ہے، امت کا جو عمل ہے ساری دنیا کے اندر وہ یہی ہے کہ 27 تاریخ کو کرتی ہے۔ تو جب ایک امت کا عمل چل رہا ہے، اور یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے اور امت اس پر چلتی ہوئی آ رہی، تو اب خامہ خامے اس تاریخ سے لوگوں کو نکالنا، جبکہ دلائل بھی موجود ہیں، علماء نے تصریحات بھی اس کی ہوئی ہیں، تو پھر اس کے اوپر اعتراضات کرنا اور پھر لوگوں کو پریشان کرنا، یہ صرف اور صرف تشویش میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے، فتنہ انگیزی والی بات ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تاریخ کون سی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ شب معراج مناتے کیوں ہیں۔ اب بتا دیں، اگر آپ کے نزدیک 27 تاریخ دلائل کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے تو کیا آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اس دن جو ہے وہ شب معراج منانا یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا؟ ایسے لوگ پھر بھی انکار کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تاریخ کا پرابلم نہیں ہے، اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کو منع کیوں رہے۔ تو ہم منائیں گے کہ
کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بہت بڑا شرف عطا فرمایا اس رات، تو ہم اس کی خوشیوں کو ہمیشہ مناتے آئے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ظاہر جسمانی روحانی، اس پر بھی تفصیل ڈیٹیل سے ہم کئی پروگرام میں یہ کہہ بھی چکے ہیں، عقیدہ کیا ہے وہ بیان کر دیں تاکہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی وہ جسمانی معراج نصیب ہوئی، یہی امت کے جماہیر علماء کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا موقف ہے۔ اور دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے، جسمانی معراج کے اوپر قرآن و سنت میں دلائل بھی موجود ہیں، صرف عبد کا لفظ جو ہے اس سے ہی علماء نے استدلال کیا کہ عبد جو ہے یہ کہتے ہی روح اور جسم کو ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کے جو رات کے ایک مختصر حصے میں اپنے بندے کو لے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، تو عبد کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو جسم و جان کا مرکب ہو، نمبر ایک۔ پھر اس کے بعد جس شان کے ساتھ اللہ پاک نے اس واقعے کو بیان فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اور پھر اس کے بعد جو کفار کے اعتراضات تھے، تو اگر یہ معراج روحانی ہوتی تو اعتراض کس بات کا؟ ان کو اعتراض یہی تو تھا، استہزاء کرنے کا جو موقع ان کو ملا ہوا تھا وہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام رات کے مختصر حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیسے چلے گئے؟ تو جا ہی نہیں سکتا تھا، بالخصوص اس دور کے اندر یہی ان کا اعتراض تھا۔ تو اگر آپ علیہ السلام فرماتے کہ میں تو روحانی طور پر گیا، یعنی خواب کے اندر گیا یا میری روح کو یہ سیر کروائی گئی، تو وہ تو کہتے اس میں کون سا کمال ہو گیا؟ روح تو کسی کی بھی، جب بندہ سو رہا ہوتا ہے تو کہاں سے کہاں سیر کرتی رہتی ہے، نیند کے اندر تو بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے اوپر اعتراض کیا جا سکے۔ اعتراض کا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے جسم کے ساتھ جانے کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ ان کے سامنے جب بیان ہوا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیے۔ پھر اللہ پاک جو سبحان الذی فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں لے گئی، تو یہ جو سبحان کا کلمہ ہے اس پر ہمارے علماء نے تفصیل کے ساتھ تحقیق کرتے ہوئے بیان کیا کہ خود یہی جملہ بتاتا ہے کہ جسم کے ساتھ معراج کروائی، ورنہ اپنی ذات کا یہ تقدس بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ تم عیوب کے اندر مبتلا ہو، تم عجز کے اندر مبتلا ہو کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن لے کر وہ ذات گئی ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے اور قادر مطلق، قادر مطلق ہے وہ۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے، نمبر ایک، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی وہ جسمانی معراج نصیب ہوئی۔ مسجد اقصیٰ تک بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ گئے، جسم و روح دونوں گئیں۔ اسی طرح آسمانوں تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جسم و روح کے ساتھ گئے، عرش تک جسم و روح کے ساتھ گئے، عرش سے اوپر جو آپ علیہ السلام لا مکان میں گئے تو اس میں آپ کی روح مبارک گئی، وہاں جسم اقدس نہیں گیا۔ یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تحقیق فرمائی ہے کہ جو بعض علماء نے عرش تک کہا اور بعض نے کہا کہ لا مکان میں جانا، تو آپ نے فرمایا کہ عرش تک تو جسم مبارک گیا، لا مکان میں آپ علیہ السلام کی روح مبارک گئی۔ اچھا جی، ایک اور بھی سفر معراج میں یہ جو کافی عرصہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وضو کیا، پانی اور جو دروازے کی وہ کنڈی ہے وہ بھی ہل رہی ہے، تو اور طویل ایک عرصہ بھی ہے، تو یہ جو عرصہ ہے اس کو بھی کیا عمر مبارکہ میں شامل کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یعنی ویسے تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے وہ تو نور ہے۔ اگر نور کے اعتبار سے بات کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا گیا، ہر شے سے پہلے پیدا کیا گیا، تو اس اعتبار سے تو جو عمر مبارک ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دنیا میں تشریف لانا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سیرت نگار محدثین اس بات پر متفق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 63 سال گزارے، 40 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام رہے، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر اس کے بعد 13 سال آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے، اور 10 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے۔ سب کے سب اسی بات کو لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا جو وصال ہوا وہ 63 سال کی عمر میں ہوا۔ تو اگر اس عرصے کو آپ شامل کریں گے تو پھر تو عمر مبارک اور طویل ہو جائے گی۔ تو یوں آپ روحانی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس میں وہ آپ علیہ السلام کی جو عمر مبارک ہے اس کے اندر شامل کر دیا گیا،
لیکن حقیقت جو آپ نے دنیا کے اندر ظاہری جسم کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ 63 سال کی زندگی ہے. ماشاء اللہ. جی مزید سوال. میرا سوال ہے کیا بیوی کو نوالہ کھلانے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ بیوی کو نوالا کھلانے کا. بیوی کو نوالا کھلانے کا. جی سبحان اللہ. جی یہ تو صحیح حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیت کی اہمیت جہاں بیان فرمائی تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حتی تجعل فی فم امرأتک، کہ اس لقمے پر بھی تجھے ثواب ملے گا کہ جو تو اپنی اہلیہ کے منہ کے اندر رکھے. یعنی ویسے عمومی طور پر یہ بندہ خواہش کی بنیاد پر رکھتا ہے، لیکن اگر آپ خواہش کے ساتھ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اس سے اس اللہ کی بندی کا دل خوش ہوگا، اور اللہ کے بندوں کو خوش کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو یہ اللہ کو پسند ہے، تو آپ نے اس نیت کے ساتھ رکھا تو اس پر بھی اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. تو اچھی نیت ہوگی تو اس پر اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ثواب ملے گا. ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، کتنی بار دیکھا، کیا کہتے ہیں اس کا؟ جبریل امین کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کے اصلی حالت کے اندر دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں دیکھا یا نہیں دیکھا یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. حضور کی حقیقت ہے وہ صرف اللہ پاک جانتا ہے. باقی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سعادت ملی کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ انہیں دیکھا، اور جبریل امین کو ان کی اصلی حالت پر دیکھنا یہ آسان کام نہیں تھا. روایتیں موجود ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جو یعنی بہادر جس کی داستانیں ہیں اور جن کے مقام و مرتبے ہیں، وہ بھی جبریل امین کو دیکھ کر غش کھا گئے تھے. صرف ان کے قدم دیکھے تھے. یعنی ان کو جو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے وہ ہم اس عالم کے اندر تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اگر ملائکہ کا جو عالم ہے، اگر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب الحبائق فی اخبار الملائک اسے بندہ پڑھے تو اس کی عقل حیران رہ جائے گی. صحیح حدیثیں اس حوالے سے موجود ہیں کہ کیسے کیسے فرشتے اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس اور دوسرا دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اصلی صورت کے اندر ظاہر ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آپ نے کہا کہ جبریل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی اصلی حالت کیفیت میں، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. وہ تو دیکھا. صحیح ہے. اچھا جبریل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی بار دیکھا؟ وہ تو پھر اس پر تو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابن عادل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علماء نے اس پر بڑا ذوق والا کلام لکھا ہوا ہے کہ 24,000 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ حاضر ہوئے. اور 24,000 مرتبہ میں نے تو یہ تو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن پھر جب ہم غور کرتے ہیں اس کے اوپر تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آنا ہے وہ عمومی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اعلان نبوت کے بعد آنا ہے. 23 سال کا عرصہ. 23 سال کا عرصہ. اور اس میں بھی یہ ہوا کہ بعض اوقات کئی دن تک جبریل امین حاضر خدمت نہ ہوئے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. یہ جبریل امین کے قول ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں. یہ اس وقت نازل ہوئی جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کچھ وقت کے لیے آ نہ سکے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اے جبریل آپ جلدی ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، ہم آپ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں. تو انہوں نے عرض کی کہ جتنا آپ ہم سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں اس سے زیادہ ہم آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. لیکن وما نتنزل الا بامر ربک، ہم آتے آپ کی بارگاہ میں آپ کے رب کے حکم سے ہیں. تو 23 سال کو آپ لے جائیں 24,000 میں، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1,000 سے زیادہ آئے. اور 1,000 کا مطلب یہ ہوا کہ دن میں 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. اسی لیے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سبحان اللہ. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں تو بہت مرتبہ حاضر ہوئے،
لیکن حضور کی حقیقت کو صرف ان کا رب جانتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ ہم نزول وحی کے بعد کی 23 سال کا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں کہ مختلف واقعات روایات میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہے، بچپن ہے، شق صدر کے جو واقعات ہیں، تو یہ اور بھی ہیں کہ کب کب جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی حاضر ہوتے ہیں۔ جی لیکن قلیل تھا نا، وہ قلیل، بہت قلیل تھا، لیکن ان کا تو بار بار آنا یہ پھر اس کے بعد تھا، یعنی وحی کے لانے کے لیے۔ اور قرآن پاک کی آیات یعنی 6000 اور اس سے تعداد اوپر، اگرچہ اس میں مختلف اقوال، تو لیکن 24000 پھر بھی فکر بہت بڑا ہے یہ جبریل امین کا بارگاہ رسالت میں آنا۔ ذکر معراج بھی کیجئے دعوت اسلامی کے، الحمدللہ عظیم الشان محفل اجتماع معراج کے طور پر، اس میں بھی آپ عالمی مدنی مرکز میں شرکت بھی فرمائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے معجزے کو، ذکر معراج کو، سفر معراج کو، واقعہ معراج کو کثرت سے آپ مطالعہ بھی کریں، اور علماء اہل سنت کے بیانات، بالخصوص مدنی چینل کی اسکرین پر ایسے کئی سلسلے وہ نشر کیے جا رہے ہیں، اور پھر جیسے جیسے دن قریب آئیں گے مزید پروگرام شروع ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک ذکر کی برکتیں عطا فرمائے، دین متین کے عقائد اور اعمال درست طریقے سے ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں بھی عطا فرمائے، اور عقیدہ اہل سنت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ، جو دور ہے ان کو